وإسماعيل واليساء ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. اور اسماعیل علیہ السلام اور الیسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بھی راہیاب کیا، اور ان سب کو ہم نے تمام جہل والوں اور فضلیت دی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، ان کی نسلوں میں سے بھی اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، اور ہم نے ہدایت یافتہ بنائی اور ان کو ہم نے چن لیا اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوة وإن يكفر بها هؤلاء فقد وَقَلَّا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب حکمت اور نبوت عطا فرمائی، پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگ اس کام کے لیے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے. أولئك الذين هدى الله وبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے. کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. اور انہوں نے ہرگز اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھی کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو خود نور روشن تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی. تم نے اسے ورق کر دیا ہے، اس کے احکام میں سے کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو، اور تمہیں سکھائی گئی تھی تورات کے ذریعے سے وہ سب باتیں جو تم جانتے تھے، اور نہ تمہارے آباء و اجداد. کہیے یہ سب نازل کیا تھا اللہ نے، پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی کج بحثوں کے اندر کھیلتے رہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا
والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به وهم علی صلاتهم یحافظون۔ اور اسی طرح کی یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار کر دے ام القری مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر بھی ایمان لے آئیں گے اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تحملون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے کوئی بات گھڑ کر اللہ سے منسوب کر دی، یا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو، اور جو کہے میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے، اور کاش تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بے سبب اس کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرف منسوب کر کے ناحق باتیں، اور جو تم اللہ کی آیات سے متکبرانہ اعراض کرتے رہے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ پھر ان سے کہا جائے گا اور اب آگے ہونا ہمارے پاس اکیلے اکیلے جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے وہ سب کچھ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہاری وہ سفارشی جن کے بارے میں تمہیں زعم تھا وہ تمہارے معاملے میں شریک ہے۔ اب تمہارے مابین سارے رشتے ٹوٹ چکے اور وہ سب چیزیں تم سے گم ہو گئی جن کا تم زعم کیا کرتے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فعنا تؤفكون۔ یقیناً اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور وہی نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے، یہی تو ہے اللہ، اس کو پہچانو، لیکن تم کدھر الٹے جا رہے ہو۔ خالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ وہی صبح کو پھاڑنے والا، اس نے بنا دیا رات کو سکون کا وقت، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، اس ہستی کا جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔
اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ. ہم نے تو اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. اور وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے پھر تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک کچھ دیر امانتاً رکھے جانے کی جگہ. ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَ بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَ مِنْهُ حَاضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَاتٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ عَنَابٍ وَزَيْتُونًا وَرُمَّانًا مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان یا بلندی سے پانی پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پھر ہم نے اگائی اس سے سرسبز کھیت جن میں سے ہم نکالتے ہیں دانے تابرتا ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے اور کھجور کے گابے میں سے لٹکے ہوئے خوشی. اور ہم نے بنا دیے باغات انگوروں کے اور زیتون اور انار کے جو رنگ شکل اور ذائقے کے اعتبار سے آپس میں مشابہ بھی ہے اور مختلف بھی. دیکھو اس کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے اور دیکھو اس کے پکنے کو جب وہ پکتا ہے. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقُوهُمْ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. اور انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے گھڑ دیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علمی سند کے. وہ بہت پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. بَادِئُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے. آسمان و زمین کو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں. اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. وہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے بس تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر شے کا کارساز ہے. لا تدركوه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اسے نگاہیں نہیں پا سکتی جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ لطیف بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو کوئی بینائی سے کام لے گا تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی اندھا بن جائے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش دلاتے ہیں تاکہ یہ پکار اٹھیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سمجھا دیا، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بِمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی کیے جائے اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ضامن ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور مت گالیاں دو یا مت برا بھلا کہو ان کو جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، تو وہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے۔ اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے تو وہ ان کو جتلا دے گا جو وہ کچھ کرتے رہے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَيُؤْمِنُونَ۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں شد و مد کے ساتھ کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ لازماً ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہے۔